ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر بلایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کی طرف چل رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک گن رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کتنے قدم جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں کہ آپ کتنے قدم جو ہے وہ چل کر میرے گھر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں اس لیے گن رہا ہوں تاکہ میں اس کے بدلے جو ہے وہ غلام جو ہے ان کو آزاد کر سکوں۔ جتنے قدم آپ میرے پاس چل کر آئیں گے اتنے غلام جو ہے میں آزاد کروں گا۔ اگر آپ چل کر میرے پاس 500 قدم آتے ہیں تو میں آج 500 غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی بات سن کر مسکرائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چل دیے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام گھر آئے اور گھر آ کر حضرت بی بی فاطمہ کو ساری بات بتائی کہ اس طرح حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور مجھے بہت پسند آئی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوت کریں تو آپ انہیں بلا لیں۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کو جو ہے وہ دعوت دے دی، اور حضرت علی علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے وضو کیا اور اللہ پاک کے حضور جو ہے وہ سجدہ کیا اور اللہ پاک سے دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میں آج تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنے جا رہی ہوں اور میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور کچھ ہڈیاں تھیں ان کو پتیلے میں رکھ دیا اور پکانے لگی۔ کچھ وقت گزرا تو وہ جو ہڈیاں تھیں وہ رنگ برنگے کھانوں میں تبدیل ہو گئی اور وہ جو ہے وہ کھانا بن گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ تشریف لائے، جب کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کھانا جب شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ عام کھانوں سے بہت مختلف ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو سب صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو اس پر صحابہ نے کہا جی حضور، ہم سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ کھانا بہت عزیز ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کھانا حضرت بی بی فاطمہ نے جنت سے منگایا ہے، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو سب صحابہ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے۔ تو جب دعوت ختم ہوئی تو سارے جو ہے وہ واپس جانے لگے تو حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے حضور دوبارہ جو ہے وہ سجدے میں گئی اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ میں حضرت عثمان کی طرح جو ہے وہ غلام آزاد کر سکوں، بس میری آپ سے یہ دعا ہے کہ جتنے قدم چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کی طرف تشریف لائے ہیں آپ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دے دیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے حضرت بی بی فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے دعا کی تھی کہ جتنے قدم آپ
چل کر ان کے گھر گئے ہیں اتنے غلاموں کو آزاد کیا جائے، تو آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے اللہ پاک نے 1000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا ہے، ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے۔ آپ یہ خوشخبری جو ہے حضرت بی بی فاطمہ کو سنا دیں۔ تو آپ نے حضرت بی بی فاطمہ سے کہا کہ اللہ پاک نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اور تیری دعا کے بدلے آج بہت سے جہنمیوں کو اللہ پاک نے نکال کر جنت میں داخل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔